اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ سورہ کہف ہے جو 110 آیات اور 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی غار والے، اسی غار کے نام پر سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سورت کی شان نزول کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے مدینہ منورہ کی طرف 2 آدمیوں کو بھیجا، ایک نضر بن حارث اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ دونوں مدینہ منورہ یہود کے علماء کے پاس اس بات معلوم کرنے کے لیے بھیجے گئے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہود علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی وہ اللہ کے نبی ہے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان جوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کرے جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے اس شخص کا حال بتلائے جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرے ان سے پوچھے کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ لے کر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تینوں سوالات پوچھے۔ تیسرے سوال یعنی روح کے متعلق تو ماقبل سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر گزشتہ کل آ چکا ہے۔ بقیہ جو 2 سوالات تھے اصحاب کہف اور ذوالقرنین سے متعلق دوسرا سوال تھا، ان دونوں کے سوالات کے جوابات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کو نازل کیا۔ اس سورت مبارکہ کے بارے میں متعدد احادیث میں اس کی فضیلت کے بارے میں روایات ملتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے نسائی میں روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کے آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا، اور اتفاق سے آج جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کے برکت سے ہر قسم کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے بھی دونوں جمعوں کے درمیان نور کو پیدا فرمائے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے وہ سوالات جو یہود سے پوچھے تھے وہ سب جمع ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں آپ ان 3 باتوں کی تفصیل سے آگاہ کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امید پر کہ کل تک اس بات کو وحی الہی کی طرف سے نازل ہو جائے گی تو آپ نے فرمایا میں کل جواب دے دوں گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس دوران 15 دن گزر گئے اور کوئی وحی نہیں آئی۔ چنانچہ مشرکین مکہ کو جب دوسرے دن کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 1 دن کا کہا تھا، لیکن آج 15 دن گزر گئے مگر انہوں نے ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ اور ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت تھی کہ وحی کی تاخیر کی وجہ سے غم میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ کی یہ باتیں سن کر مزید تنگ دل ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 15 دن کے بعد وحی لے کر آئے، اور اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش کی باتوں پر غمزدہ نہ ہونے کی تلقین کی گئی، اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں بتلا دیا گیا۔ اور سورہ کہف کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق فرمائی جس کے مشرکین مکہ منکر تھے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ نے فرمایا تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ چنانچہ اصحاب کہف کا واقعہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ کچھ جوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی، اور یہ 309 سال تک اس غار میں پڑے سوتے رہے۔
اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے، لہٰذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو ان میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خریدنے کے لیے شہر بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جائے تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر چکا تھا، اس کی بادشاہت ختم ہو چکی تھی اور ایک نیک صحیح العقیدہ شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ صاحب جب شہر میں پہنچے تو کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا جو 300 سال پہلے اس ملک میں چلتا تھا۔ دکاندار نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ یہ حضرات تو صدیوں تک سوتے رہے۔ اس بادشاہ کو جو نیک تھا پتہ چلا، اس نے ان لوگوں کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور بالآخر جب ان حضرات کی وفات ہو گئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے، یعنی ان کی نشانی کے لیے اور ان کے نام کو باقی رکھنے کے لیے وہاں مسجد تعمیر کی گئی۔ اور ان کی تعداد کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ گویا یہ ان کی تعداد بعض کہتے ہیں کہ 7 ہی تھی اور 8واں کتا۔ گویا وہ کتا جو ان کے ساتھ جا رہا تھا اور نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس کتے کا بھی ذکر، اصحاب کہف کے کتے کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ گویا یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا، اور جب اس نے بھی ان کا ساتھ دیا تو کہتے ہیں اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا۔ یہ وہ چند جوان تھے جنہوں نے اپنے جوانی اللہ کے دین کے لیے لگائی اور ساری مشرکانہ اور سارے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا، تو اللہ نے ان کے اس واقعے کا ذکر اپنے کلام میں کیا اور قیامت تک کے آنے والے جوانوں کو یہ سبق دیا کہ جوان اصل وہ ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ چند افراد کو نصیب کرے گا، جن میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائے۔ اسی طرح یہ اصحاب کہف جوان تھے جو وزیروں کی اولاد تھی، کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا اور اپنی زندگی اللہ کے لیے لگائی، تو رہتی دنیا تک اللہ نے ان کا نام باقی رکھا۔ اور پھر اصحاب کہف کی ایک خاص دعا جو یہاں پر ذکر ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی اپنے معاملے کے اندر، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرما دیجئے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجئے۔ یہ بہت بہترین دعا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے۔ گویا آج ہمارے کاموں میں ہمارے لیے مشکلات ہے، تو کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشکلات سے بچانے کے لیے اصحاب کہف کی اس دعاؤں کو اپنے دعاؤں میں شامل کر لے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کاموں میں ہمارے لیے آسانی مہیا فرما۔ تو ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اسی طرح اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرنے والے ہو آئندہ تو اس میں انشاءاللہ ضرور کرے۔ اس میں یہ تلقین بھی کی گئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا الا ان یشاء اللہ، جب بھی آپ کچھ کہے کہ میں یہ کل کروں گا یا اس طرح کل ہوگا یا کل ملاقات کریں گے، جو بھی معاملات ہو جو آئندہ پر موقوف ہو تو اس میں انشاءاللہ کو ضرور کرے، اللہ کے مشیت کو ضرور شامل کرے۔ تو یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جمعے کا دن ہے، ضرور آج کم از کم ہم ایک مرتبہ تو زندگی میں سورہ کہف کو پڑھ لیں، اور بقیہ اللہ ہمیں ہمیشہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی برکات اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں میں اللہ قرآن کو زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔